لبیک لا شریک لک لبیک. قرآن پروردگار نے خود قرآن کی تعریف قرآن کے اندر کی ہے. ہم نے قرآن کو ایسے نازل کیا. قرآن ہے کیا؟ خود ہدایت کی کتاب ہے، خود کلام الہی اور حقیقت قرآن اس عالم میں کچھ اور ہے. یہ نیچے اتر کے لفظوں کی صورت میں آیا ہے. اس کے باوجود بھی جب خدا نے اسے عرضہ کرنے کی کوشش کی، دینے کی کوشش کی، نہ پہاڑوں نے ایکسیپٹ کیا، نہ کسی اور زمین نے ایکسیپٹ کی، کسی چیز نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کہا قرآن کا وزن اتنا زیادہ ہے. قرآن پھر کہاں آیا؟ قلب پیغمبر پر آیا. صلی علی محمد. اللہ صلی محمد. یعنی قلب کی وسعت اتنی ہے کہ جتنی بھی ظرف بڑھتی چلی جائے، قلب پیغمبر پر خدا نے اپنے کلام کو اتارا ہے. اب رسول خدا آیت نازل ہے، لیکن نہیں، خدا نے کہا کہ نہیں، نیچے جاؤ، لوگوں کو ہماری طرف متوجہ کرو، ہماری طرف دعوت دو. اب جب دعوت دی جائے گی تو ظاہر ہے جب آپ کسی کو ایک چیز انٹروڈیوس کرائیں گے تو مارکیٹ میں جو آلریڈی پروڈکٹ ہیں وہ آپ کو شیئر دیں گی کیا؟ آج مارکیٹنگ کی لینگویج میں جب آپ کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو آلریڈی جو پروڈکٹ ہیں وہ اپنا شیئر دیں گی کیا؟ نہیں دیں گی، رکاوٹ ڈالیں گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی. پہلے ڈرایا، دھمکایا، لالچیں جو وہ کر سکتے تو انہوں نے کی. لیکن یہاں خدا کے ہاں کوئی شیئرنگ نہیں ہے. خدا اپنی مارکیٹ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے، تو باقی ساری مارکیٹیں کلوز، بند ہو جائیں گی. یہ آسان نہیں تھا، یہ آسان نہیں ہے. یعنی دین کو پھیلانا آسان نہیں ہے. آج آپ دیکھیں نا معاشرہ، ہمارا معاشرہ، کسی اور کی کیا مثال دیں؟ بھائی اپنا کام سے کام رکھو، نماز پڑھو، جاؤ بھائی. کیا ہے تمہیں، کیا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہے نا، یہ اسلام تھوڑی ہے. آپ نماز کو جب قائم کریں گے تو وہ چیزیں جو لوگوں کو نماز سے روکتی ہیں، برائیاں، بے حیائی، نشہ، یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں انسان کو نماز کی طرف تھوڑی آنے دیں گی. یہ اولیاء طاغوت ہیں، یہ طاغوت کے ولی ہیں جو روک رہے ہیں. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی چھوڑ دو. میخانے بھی کھلے رہیں، مسجدیں بھی کھلی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز جب قائم کی جائے گی تو پھر بت قدے توڑ دیے جائیں گے. اسی لیے رسول خدا نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا ہے. وہ الگ بات ہے کہ توڑنے والا رسول کے ساتھ کون تھا. یہ بھی بتا دیا کہ ولی کے بغیر، ولایت کے بغیر طاغوت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے جانے محترم. یہ آج معاشرے میں آپ دیکھیں نا، ہر چیز سب چل رہا ہے، سب حلال ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر کیوں اتنی بہرحال گفتگو کرنی پڑتی ہے. جانے معاشرہ ہم سے ہے. آپ بولیں گے خب یہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ باہر سے تھوڑی آئی ہیں، یہ ہم خود ہیں، ہم ہی تو ہیں. یہ سب جو آج معاشرے میں خرابیاں ہو رہی ہیں یہ سب ہم خود کر رہے ہیں، کوئی اور تھوڑی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں کم رنگ ہو گیا ہے. یا رسول اللہ، اب جب لا الہ الا اللہ کم رنگ ہو جائے
تو پھر ظاہر ہے انسان دیکھیں نا، انسان ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز نہیں پڑھ رہا، ایک عبادت کرتا ہے، ایک عبادت نہیں کرتا، باپ نماز پڑھتا ہے، بیٹی بے حجاب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد جو ہے وہ تھوڑا سا دیندار ہے، بیوی پردہ نہیں کرتی، بیوی با نمازی ہے، پرہیزگار ہے، شوہر نشے کرتا ہے. معاشرہ ایسی ہے نا، مرج ہے، حدود الہی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. دل میں پردہ ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے فلانا دل میں ہونا چاہیے. خوب اگر اتنا سب دل میں ہوتا تو پروردگار قرآن میں سورتیں کیوں نازل کر دیتا بھائی؟ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو چادروں میں رکھو، پردے میں رکھو. خوب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں، ہم چاہتے ہیں آزاد معاشرہ ہو، جس کا دل چاہے جو کرے. یہ اسلام تھوڑی ہے، اسلام یہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ طالبان کا معاشرہ ہو، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی زبردستی ہو. جو اسلام نے حدود دیے، جو اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، وہ آپ کو دینا ہے. وہ سب کر سکتی ہے، وہ پڑھ بھی سکتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، لیکن حدود الہی میں. لیکن ہوس پرست معاشرہ عورت کو گھر سے باہر نکالتا ہے. یہ ہوس معاشرے کی ہوس ہے، یہ معاشرے کی ہوس ہے جس نے خواتینوں کو آج بے پردہ کر دیا ہے. آج آپ کے سامنے جو ٹی وی کے اندر ڈراموں میں جو پروگرام آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہوس ہے انسان کی، اور یہ ہوس معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے. وہ ایک جوان جس کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، رسول خدا کی خدمت میں آیا، ایک خاتون پر اس کی نگاہ پڑی صدر اسلام میں، اور گمراہ ہو گیا، اور اتنا اندھا ہو گیا ہوس میں کہ جا کر جو ہے وہ کسی دیوار پہ جا کر لگا کہ جہاں شیشے یا کچھ ایسی چیزیں تھیں، اور زخمی ہو گیا. زخمی ہوا، اس کا احساس ہوا کہ کر کیا رہا ہے. رسول خدا کے فوراً رسول کی خدمت میں گیا. یہ بھی بہت خدا کا شکر کہ اس زمانے میں لوگ غلطیاں کرتے تھے اور رسول کی خدمت میں چلے جاتے تھے. یہ رسول کا اپنا، اور رسول بھی رحمت للعالمین ہے. رسول نے بھی اپنی آغوشوں کو سب کے لیے کھولے رکھا ہے. رسول خدا نے جب یہ آئی تو قرآن کی آیت نے یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، مرد کے لیے یہ آیت کہ جب باہر نکلو کسی ایسی جگہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو. خوب جب انسان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، نگاہیں جھکی ہوئی صرف فزیکل نہیں ہے، یعنی آپ بولے نہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے ہوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ مرد کی فطرت میں ہے بھائی. آپ جتنا اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کریں گے اتنا برباد ہوں گے. آپ جتنا نظر پوشی کریں گے، خدا بھی آپ کے لیے مواقعوں کو دور کر دے گا آپ سے. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، یعنی اس مقام پر کہ اگر کوئی نامحرم گلی میں کہیں سے آ بھی رہی ہوتی تھی تو رستہ خود بخود مڑ جاتا تھا. یعنی اولیاء خدا ہیں، ویسے بھی نکاح ویسی بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، ذہن میں، تصور میں، فکر میں کوئی ذرا سی بھی چیز نہ آئے جو لا الہ الا اللہ کو ڈسٹرب کرے. یہی تو کمال ہے. پھر کیسے انسان ولی بنتا ہے؟ ولی ایسے ہی بنتا ہے. جانے محترم، خوب یہ معاشرے کو، فرہنگ کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، امام جب ظہور فرمائیں گے تو معاشرہ تشکیل ہوگا، سوسائٹی ڈیزائن ہوگی. ایسی سوسائٹی تھوڑی ہوگی کہ مثلا آپ کچھ بھی چلائیں، کچھ بھی میڈیا میں ہو، آپ کے ٹک ٹاک بھی چل رہے ہوں گے اور جی مولا بھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی سے امام کے اس سوسائٹی میں چلے جائیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں آج ویسے ہی رہنا پڑے گا جیسے ہمیں امام کی حکومت میں رہنا ہے. اور یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں، مشکل ہے، ظاہر ہے. وادی توحید ہے، امام
کی حکومت وادی توحید، اور وادی توحید میں آسان نہیں ہے. کربلا عشق کا قلعہ، اور اس میں جانے کی شرط گردن کٹوانا ہے. وہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں جانے میں، تو اس کو ہمیں شروع کرنا ہے. پریکٹیکل ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہوں، تو ہمیں اب صرف یہ نہیں کہ میں اکیلا مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھو، نہیں، اپنے اطراف کو بہتر کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے آس پاس کو بہتر کرو. جو چیز اللہ کے قریب کرنی ہے انسان، قرآن کی آیات بھی ہے کہ انسان کو خدا سے ملاقات کرنی ہے. وہ خدا سے ملاقات جو کرنی ہے، کیسے ملاقات کرے انسان؟ اس ملاقات کے لیے آپ کو یہاں کی ملاقاتیں بہتر کرنی پڑیں گی، یہاں کے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. میں سجدے میں پڑھا رہا ہوں، میں تسبیحاں پڑھتا رہا ہوں، میں ذکر کرتا رہا ہوں، ڈیجیٹل گھڑی میرے انگلی میں لگی ہوئی ہو، ٹک 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 ٹک. آپ اکیلے پڑھتے رہے، آپ کیسے جائیں گے؟ آپ اپنے اطراف میں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہتے. اللہم صلی علی محمد. امام جو ہے وہ مدینہ میں رہتے مدینہ میں. کیا تھا؟ کیوں چھوڑ دیا مدینہ؟ کیونکہ معاشرہ قائم کرنا تھا. قوم سو چکی تھی، اولیاء طاغوت نے سب کو ہائی جیک کر لیا تھا. تو وہاں ضروری تھا کہ جن کے گھر میں دین اترا ہے وہ اپنے خون سے اس دین کی آبیاری کرے. بہت ضروری تھا. اس لیے آج تک یہ کربلا جاری ہے. ہم اگر چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کرنا اذان محترم، تو پہلے تو اپنے وجود میں وہ صفات پیدا کریں جو الہی ہیں. جو خالق کو خوش کرنا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے مخلوق کو خوش کرنا پڑے گا. معاشرہ ایسی تشکیل ہوگا. معاشرہ ایسے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے آس پاس ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اور علماء بیٹھے، لیکن رسول کے قریب سب سے زیادہ ابن فہد ہے علماء میں سے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ اتنے معروف اور اتنے مشہور تو نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صرف یہ تھی کہ جب بھی کوئی فقیر آتا تھا تو اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے، جبکہ دوسرے علماؤں کے پاس اگر کوئی سائل سوالی آتا تھا تو وہ اس میں سے جو ان کے لیے حصہ ہوتا تھا اس میں سے دیتے تھے. مگر جب ان کے پاس آتا تھا اور ختم ہو جائے تو یہ اپنے مال سے بھی انہیں دے دیا کرتے تھے. اب یہاں بعض علماء، مترس افغانی کہتے ہیں کہ ہر روز 700 طالب علموں کے لیے روٹی کا خرچہ برداشت کرتے تھے. اس زمانے میں 300 تومان بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور نہ ہو تو قرض لے کر ایک تندور والے کو کہ طالب علموں کو یہ ساری چیزیں. خوب یہاں بہت ضروری ہے انسان معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھے کہ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے کی سائل، ایک دوسرے کی حاجت پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کوئی سائل آیا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہے. سائل صرف فائنینشلی نہیں ہے، سائل حاجت، سوال، مشورہ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے، مورل سپورٹ بھی ہے. کسی کو ڈپریشن سے باہر کرنا ہے، کسی کو اچھا مشورہ، کسی کو تھوڑا سا ساتھ دے دینا، کسی سے بات کر لینا. اب یہ معاشرے کو بقا کرتا ہے. اگر انسان خود پرستی میں ہے، اپنی زندگی میں ہے، خود پسندی میں ہے، تو who cares، کوئی کچھ بھی ہوتا رہے، اصل تو فکر ہی نہیں ہے. جبکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو صبح اٹھے اور اسے اپنی امت، مسلمان امت کا خیال نہ آئے. تو کیا ہم سب سے پہلے تو کیا ہم اپنے اطراف سے غافل تو نہیں ہیں؟ خدا سے ملاقات تو چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ توحید کی وادی میں وارد ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ پہلی چیز ہے. اور اگر
سامنے والا ضرورت مند صرف پیسے سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے ضعف فکری ہو سکتا ہے گناہ کرتا ہو سکتا ہے اللہ کے قریب نہ ہو. کیسے ہم کچھ کریں کہ یہ خدا کے قریب ہو جائے؟ اگر ہم ایک شخص کو خدا کے قریب کر لیں تو سوچیں پھر ہمارا اس دنیا اور آخرت میں خدا ہمیں کیا اجر دے گا. کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. مجھے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ ضروری ہے انسان اپنے اندر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ